معزز محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سب حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک سے اپنی وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیوزات سے ہم سب کو مستفیض ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی ہماری اس بزم کے روح رواں اور ہمارے مہمان حضور جگر گوشائے شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احسان الحق صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہم نے آپ کا ہی خطاب سماعت کرنا ہے اور میں بھی صرف آپ کی زیارت کے لیے ہی حاضر ہوا۔ چند ایک جملے آپ کی سماعتوں کی نظر اللہ تعالی ہم سب کا حاضر ہونا مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی جس ولی کو جو بھی مقام عطا کرتا ہے دراصل وہ اس کے نبی کی نگاہ نبوت کا فیض ہوتا ہے۔ نبی جتنی عظمتوں والے ہوں گے، جتنے مقام اور مرتبے کے حامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ولی بھی اتنی ہی زیادہ شانوں کا حامل ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے شان ولایت کو، مقام ولایت کو، اس کے بعد حقیقت ولایت کو، کرامات اولیاء کو، یعنی مقام ولایت کے متعلقہ بہت سارے مضامین کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ ان میں سے سرکار سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے تخت کی حاجت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کون لے کے آئے گا؟ آپ کی مجلس کے اندر اس وقت انسان بھی بیٹھے ہیں اور جنات بھی حاضر ہیں۔ ایک جن عرض کرتا ہے کہ حضور حکم فرمائیں، میں لے کے آتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ وقت کتنا لگے گا؟ کہنے لگا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گا۔ قرآن پاک گواہ ہے، فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ جب تک آپ اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، آپ کی محفل پاک کا اختتام نہیں ہوتا، میں اس وقت تک اس تخت کو آپ کے قدموں میں پہنچا دوں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے چاہیے۔ گویا کہ سرکار سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے اس کلام کے ذریعے سے اس بات کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم خدمت بھی جنوں سے لیں اور ان کو وقت بھی دیں۔ ہمیشہ کے لیے انسانوں پر جنوں کا احسان بھی ہو جائے، وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ کام ہم نے کیا تھا، اور پھر ہم ان کو وقت بھی دیں، تو کہا وقت نہیں ہے، اس سے پہلے آنا چاہیے۔ اب اس سے آپ کی خاموشی کی وجہ سے دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں نے گزر جانا تھا کہ سرکار سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہتا ہے پہلے چاہیے اس کو پتا ہے کہ اس سے پہلے آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ کے لیے جس کو سوچ ہے وہ بالکل سوچے، اور جو ذرا تھوڑا سا دل سے بیٹھا ہے وہ ذرا بولے۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکار سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ جو اس سے پہلے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے علم ہے اس سے پہلے آ سکتا ہے، اور جو یہ خبر دینا آ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا بھی سکتا ہے، لیکن لانے کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ لانے والے تو غلام بیٹھے، لانے والے تو خادم بیٹھے۔ آپ نے فرمایا کون لے کے آئے گا؟ ایک شخص بولا جس کا نام عاصم بن برقیہ ہے، کہا حضور میں لے کے آتا ہوں۔ وقت کتنا چاہیے؟ کہا وقت کی ہمیں حاجت ہی نہیں ہے۔ وقت کتنا چاہیے؟ کہا جی وقت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وقت کتنا لگے؟ کہا جی وقت کا سوال ہی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا سوال ہے؟ کہا ایک نظر کا سوال ہے، ایک نظر کا سوال ہے۔ ولی جب بھی مقام ولایت پہ فائز ہوتا ہے تو دراصل اپنے نبی کی نگاہ نبوت سے فائز ہوتا ہے، اور ولی جو بھی اپنے ہاتھ سے
کرامات کی صورت کے اندر، زبان سے تعلیمات کی صورت کے اندر جن چیزوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، دراصل وہ اس کا فیضان نبوت ہوتا ہے جو اس کو پیچھے سے مل رہا ہوتا ہے۔ کہا جی وقت کا سوال ہی نہیں ہے۔ کہا کتنی دیر میں لے کے آئے گا؟ کہا ایک نظر کا سوال۔ اور ابھی تک کہا جاتا ہے کہ نظر یہ گلہ پتہ نہیں تو کر لیں گے، ایسا بابیاں یہ گلہ۔ میں کہا میاں بابیاں یہ گلہ کوئی نہیں، یہ تو اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اور اگر کبھی حضرت خواجہ غلام فرید سے پوچھ لینا، انہوں نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا کہ کچھ نین سوالی، کچھ نین سوداگر، رل نین نہ پائیاں ہڈیاں، کچھ نین نینا نو زخمی کر دے، کچھ نین کریں دے پٹیاں، کچھ نین نینا دا سودا کر دے، کچھ نین بھریں دے چٹیاں۔ غلام فریدہ رل نین جے جامع۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ غلام فریدہ رل نین جے جامن، اسا اور کی کرنیاں کھٹیاں۔ اصل تو سوال ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے اور جواب ہی یہاں پہ آ کے میسر آتا ہے کہ کچھ صاحب نظر مل جائے، اور جب صاحب نظر سے نظر مل جائے تو پھر یاد رکھنا، پھر میرا رب ساری دوریوں کو قربتوں میں بدل دیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہا جی ہم لے آتے ہیں، سوال ہے وقت کتنا لگے گا؟ کہا جی وقت کا سوال ہی نہیں ہے، ایک نظر کا سوال ہے۔ اب ذرا قرآن پڑھیے گا۔ کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب اللہ میں سے بعض علم تھا۔ اب علماء جلوہ گر ہیں، اور بالخصوص قبلہ استاد گرامی تشریف فرما ہے، یہاں پر من تبعیضیہ ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے نا، یہ والی جو کتاب ہے جو سرکار سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اس میں سے بعض علم ہے۔ اور اگر آپ اس جملے کی گہرائی میں اتریں بالخصوص طلباء، تو اور لذت آ سکتی ہے۔ یہ جو سرکار سلیمان پاک کے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب میں سے بعض علم ہے۔ جو نہیں بولے نا، میں ان کے لیے تیسری بار کہنے لگا ہوں، یہ علم جس علم کی بات ہونے لگی ہے نا، یہ وہ علم ہے جو سرکار سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کتاب کا باز ہے۔ تو یہاں اگر اس کتاب کا باز آصف بن برخیہ کے پاس آ جائے تو جناب آصف بن برخیہ کا کمال یہ ہے تو جس نبی کے ہاتھ میں کتاب ہے، سلیمان علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تھوڑے تھوڑے جاگ گئے، چلو آپ اس تو بھی اگلی گل کر لینے گی۔ جو سرکار سلیمان پاک کے ہاتھ میں کتاب ہے، وہ ان کے والد کرام حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور شریف، کیا زبور جو عند اللہ کتاب ہے وہ مکمل ہے؟ حضور وہ بھی مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کیا فرمایا تھا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، کہا جب انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ تمہیں نبوت دی جائے گی اور کتاب میں سے دیا جائے گا۔ اب سارے نبیوں کو جو کتابیں ملی ہیں وہ کتاب میں سے ملی ہیں، ساری کتاب پھر بھی نہیں ملی۔ تو میاں سمجھنا، جو اللہ کے ہاں کتاب ہے اس کا بعد سرکار سلیمان کے پاس ہے، اور جو سرکار سلیمان کے پاس ہے اس کا بعد حضرت آصف بن برخیہ کے پاس ہے، اور جن کے پاس بعض میں سے بعض ہو، اگر ان کا کمال یہ ہے تو جس سینہ مصطفیٰ میں ساری کتاب ہو۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات کا جب تذکرہ ہوا تو وہاں من کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُ مِنَ الْكِتاب نہیں ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ میرا رب بتانا چاہتا ہے کہ سارے نبیوں کو ہم نے کتاب میں سے دیا، اور محمد مصطفیٰ کو ہم نے ساری کتاب عطا فرما دی ہے۔ تو سرکار سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا وقت کتنا چاہیے میاں؟ کا ایک نظر کا سوال۔ اور کہتا کون ہے؟ جس کے پاس اس کتاب کا، یعنی اس کتاب میں سے بعض، اس میں سے بعض جس کے پاس ہے نا، وہ بولتا ہے۔ کہا جی ایک نظر کا سوال ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ۔ اچھا ہے، گزرتے میں گل کرنے لگیا، نظر دا سوال بھی وہی کردا جہدے کول کتاب دا علم ہو، نظر والی گل بھی وہی کردا جہدے کول
علم ہوے تے دا مطلب سمجھ آ گیا جڑا بندہ اے نظر دا منکر ہے نا بھی نظر دے پیچھے کیے تے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے جی، اے دا مطلب ہے بھی اودے کول علم کوئی نہیں۔ اگر علم ہوتا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ نظر کے فیض کو تسلیم کرتا۔ اب کیا کہا جی ہم لے آئیں گے، کب لے آئیں گے؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے۔ عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے پلک جھپکنے میں، حالانکہ قبلہ ہے پہلے، قبل ان یرتد الیک طرف، کہ آپ کی آنکھ کا یہ جو اوپر والا پوٹا ہے یہ نیچے گرنے سے پہلے، یہ پوٹا گرنے سے پہلے، یعنی جب نکاح ڈالی جائے، سوال ہے، استفسار ہے، عرض کی جا رہی ہے حضرت جب نکاح ڈال دینا حکم کے لیے، پھر اس کے بعد آنکھ پھیرے نہیں، آنکھ میرے اوپر جما دے۔ اب ادھر آنکھ جمے گی اور ادھر ملکہ بلقیس کا تخت قدموں میں حاضر ہوگا۔ آصف بن برخیہ یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں کہ پلک جھپکنے میں یہ وقت ہے، وقت اس کو چاہیے تو طاقت سے لے کے آ رہا ہے۔ کہا جو طاقت سے لے کے آئے نا اس کو جانا پڑتا ہے، اور جو نگاہ سے لائے اس کو جانا نہیں پڑتا، ادھر سے نگاہ ملتی ہے اور ادھر سے ملکہ بلقیس کا تخت قدموں میں آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سرکار سیدنا آصف بن برخیہ پر سلیمان علیہ السلام نے نکاح ڈالی ہے، سرداری بھی دی ہے، سرداری بھی دی ہے، یہ سب سرداری نہیں دی، صرف نکاح ڈالی ہے، صرف نکاح ڈالی ہے۔ جن پہ نکاح ڈالی ہے اگر اس آصف بن برخیہ کا مقام ولایت یہ ہے تو جس شیخ عبد القادر جیلانی پہ میرے نبی نے نظر بھی ڈالی ہو اور اپنی امت کے سارے ولیوں کی سرداری بھی بخشی ہو، آپ کی ڈھیلی سبحان اللہ کی نظر آئی یہ بات آج چکے تریل پینڈ لگ پھر ہم پنڈا تاماج بیٹھے ہیں تو بندے محسوس بہت ہی کر دیں، سبحان اللہ کہیں گے ذرا ایک بار سارے مل کے۔ میرے آقا جب معراج کی رات تشریف لے کے جانے لگے تھے، اس کو صوفیہ نے لکھا، بلکہ امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ میں یہ سوال ہوا کہ آیا یہ روایت بیان کرنا ٹھیک ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے آقا جب براق پہ سوار ہونے لگے نا تو سرکار سیدنا جبریل پاک نے اپنا گھٹنا براق کے ساتھ لگایا، اپنی ران پیش کی کہ حضور یہاں پہ قدم رکھیں اور سواری پہ سوار ہو جائیں۔ وہاں پر ارواح مقدس ارواح موجود تھیں، تو سرکار سیدنا غوث پاک کی روح پاک آگے بڑھی، جبریل پاک سے کہا آج یہ خدمت مجھے نہیں نصیب ہو سکتی۔ جبریل پاک نے پوچھا تعارف کیا ہے؟ کہا جو معراج پہ جا رہے ہیں ہم ان کے ہونے والے بیٹے ہیں۔ اگر جو معراج پہ جا رہے ہیں اگر ان کے ہونے والے بیٹے کو پتا ہے میں ان کا بیٹا ہوں، کیا معراج پہ جانے والے کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں ہونے والا نبی ہوں؟ اب کیا ہوا؟ کہا کہ میں ان کا ہونے والا بیٹا۔ جب یہ کہا تو جبریل پاک نے کہا تشریف لائیے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک نے اپنی گردن کو جھکا دیا، اور میرے آقا جب سوار ہونے لگے تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا کہ یہاں پر قدم رکھا نا جب دونوں کندھوں کے درمیان میں، پھر نکاح ڈالی۔ قدم رکھنے سے پہلے نہیں، قدم ٹکا کے پھر نکاح ڈالی۔ پھر سوال کیا کون ہے؟ کون ہے؟ اب یہاں پر یہ تو مت سمجھے کہ شاید جو ہے نا پتا نہیں تھا کون ہے۔ اب میاں ذرا سمجھیے گا، چھوٹے بچے آ کے ذرا لگ جاندے نا سینے نہ پہ دے، تو اب پتا ہوتا بھی ہے کون، لیکن پھر پوچھتا ہے کون ہے۔ اب بتائیے کون ہے؟ آگے سے حضور غوث پاک کی روح پاک عرض کرتی ہے، کہا حضور آپ کا ہونے والا بیٹا۔ تو میرے آقا جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا عبد القادر تیرے کندھوں پہ میرا قدم ہے، فرمایا تیرا قدم میری امت کے سارے ولیوں کے کندھے پہ ہوگا۔ اب یہ وہ مقام تھا جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نگاہ نبوت سے صرف ولایت ہی نہیں بلکہ سارے ولیوں کی رب نے سرداری بھی عطا فرما دی ہے۔ اور کسی کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ غوثیہ شریف میں کہا تھا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی قد صفانی۔ آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کے جتنے شہر ہیں وہ سارے کے سارے میری ملک میں ہیں،
اور پھر ہمارا ملک ہے نا یہ ملک ہمارا ہے مگر یہاں پر حکومت ہماری نہیں ہے. فرمایا تحت حکمی، یہ جو اللہ کے جتنے سارے شہر ہیں وہ سارے کے سارے میرا ملک ہے. اور فرمایا ان کے اندر عبد القادر کی حکومت بھی چل رہی ہے. اور یہ کب سے ہے؟ کب وقتی قبل قلبی قد صفالی. فرمایا ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ نے یہ بادشاہت ہمیں پہلے عطا فرما دی تھی. اور اس بادشاہت کو دیکھتے کیسے ہیں؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرمایا ساری کائنات کو عبد القادر یوں دیکھتا ہے جیسے اپنی ہتھیلی پر کوئی دیکھنے والا رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوتا ہے. برادر نصیب اکر، اگر جناب غوث پاک کی روح پاک وہ نگاہ پاک آصف بن برخیہ پہ پڑے، وہ پلک جھپکنے سے پہلے بغیر جانے کے وہ تخت لا سکتے ہیں. تو معراج کی رات جن پہ نکاح ڈال کے مقام غوثیہ دیا جا رہا ہو، ولایت میں سرداری بخشی جا رہی ہو، اگر وہ چاہیں تو کیا وہ ڈوبا ہوا بیڑا نہیں ڈال سکتے؟ ان کے لیے کیا دشوار ہے یار. لیکن عزیز یاد رکھیے گا، حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خصائل سے اور بہت ساری عادات سے اور بہت سارے مقام اور مراتب سے سرفراز فرمایا. اور آج ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے مقام و مرتبہ ہم اس کو جانے بھی سمجھے بھی، عقیدہ بنا کے اس کے اوپر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عادات مبارکہ میں سے یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے علم پڑھا ہے اور پھر 35 سال علم پڑھایا ہے، اور جس کے اندر تمام طرح کے قرآن پاک بھی ہے، تجوید بھی ہے، حدیث پاک بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اور یہ سارے اسباق آپ خود پڑھاتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ مسجد کے امام بھی ہیں اور منبر واعظ کے بہترین خطیب بھی ہیں. یہ بات کہنے کا ایک خاص میرا مقصد یہ ہے، آج ہمارے ہاں یہ جو چلتی پھرتے وہ ہے نا، وہ لٹوں والی سرکار، وہ مولوی کو بڑی حقارت کی نظر سے دیتے ہیں. دعا مانگنے کا کہتے ہیں نا، حضرت دعا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولویاں دا کام. نماز کی بات کر لیں، وہ ہماری تو مدینے ہوتی، نہ نیتی نہ قضا کی تھی. تو یہ جو مصلی پہ بیٹھ کے بیچارہ صبح سے شام تک پڑھاتا ہے اور جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے یہ ادارے چلاتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، تو ان کو وہ ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. عزیز یاد رکھیے گا، خانقاہی نظام دراصل وہ کیا تھا؟ وہ یہ جو مدارس میں پڑھایا جانے والا علم ہے نا، اس کی عملی مشق تھی. وہاں پر وہ عملی مشق تھی، تصوف تھی. لیکن افسوس کے ساتھ آج اکثر خانقاہوں میں الا ماشاء اللہ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کل ہمارے نذرانوں پہ آج کل وہ کتے بلے وہ پل رہے ہیں، شیر پل رہے ہیں، تتر پل رہے ہیں، بٹیرے پل رہے ہیں. عزیز توجہ کیجئے گا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا آستانہ بنایا تھا، مگر آپ کا آستانہ مسجد تھی، مدرسہ تھا، خانقاہ تھی. حضور اپنی مساجد کو تعمیر کیجئے، اپنے مدارس کو آباد کیجئے، اور اپنے خانقاہی نظام کے ساتھ وابستگی اختیار کیجئے، اور اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو ستھرا طیب و طاہر کیجئے، تاکہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہتر ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب کو اور ان کے جتنے دست و بازو ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حاسدین کے حسد، شیطان کے شر، دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.